بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، ہم نے سبق دیا ہے 6 کلمے. وہ 6 کلموں کے متعلق جو ہے ہم آج کا ٹاپک ہے، اور پھر اس 6 کلموں میں جو پہلے 4 کلمے ہیں وہی ہمارا اصل ٹاپک ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اس 4 کلموں میں جس چیز کا بیان ہوا ہے پلیز وہ سمجھیں کہ ان 4 کلموں میں توحید اور رسالت کا بیان ہوا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ بچوں نے اسلام کی بنیادی عقائد کو سمجھنا ہے. اگر آپ کو اسلام کی بنیادی عقائد کے بارے میں معلومات ہو تو پھر آپ کو توحید اور رسالت کے بارے میں معلومات ہونا آسان ہو جائے گا. تو اسلام کی بنیادی عقائد، اس کو عقائد خمسہ بھی کہتے ہیں. عقائد خمسہ. اسی طرح ان کو ایمانیات بھی کہتے ہیں. عقائد خمسہ جو کہتے ہیں کیونکہ یہ 5 عقائد ہے. عقائد عقیدے کو کہتے ہیں اور خمسہ 5 کو کہتے ہیں. تو یہ 5 عقائد ہے، اس لیے اس کو عقائد خمسہ کہتے ہیں. دوسرا نام اس کا ہے ایمانیات. ایمانیات اس کو اس لیے کہتے ہیں تاکہ ان عقائد خمسہ پر ایمان لانا جو ہے ہر مسلمان کی ضروری ہے اور فرض ہے. تو اس لیے اس کو ایمانیات بھی کہتے ہیں. اس میں سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان. بنیادی عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. تب تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ پر ایمان نہ لائے. پھر اس کے بعد ہے رسولوں پر ایمان. جتنے بھی رسول آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء جو تشریف لائے ہیں ان سب پر ایمان لانے کو رسولوں پر ایمان کہتے ہیں. اسی طرح کتابوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں جو ہے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، ان تمام کتابوں پر ایمان رکھنا یہی ہے کتابوں پر ایمان. اور پھر اس کے بعد ہے فرشتوں پر ایمان. جتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان سب پر ایمان رکھنا، ان سب کو ماننا، یہ ہے فرشتوں پر ایمان. اور سب سے آخری عقیدہ جو ہے عقائد اسلام میں اسے کہتے ہیں آخرت پر ایمان. تو ان 5 عقائد کو ماننا، ان 5 چیزوں کو ماننا، اس پر یقین رکھنا، اس پر ایمان لانا، اس سے ایمان کامل ہوگا اور اسی کو ایمانیات کہتے ہیں. تو یہ عقائد اسلام کے بارے میں جو اجمالی بحث ہے وہ ہو گیا. اب ان 4 کلموں میں جو ضروری بحث ہے، جو بنیادی بحث ہے وہ 2 ہے، توحید اور رسالت. توحید سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں توحید کا معنی جو ہے. یہ توحید کا لفظ جو ہے اس کا معنی جو ہے اکیلا، یا آپ ایک بھی کہہ سکتے ہیں. اکیلا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے. قرآن میں بھی ذکر ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اسی طرح ایک اور آیت بھی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین اور آسمان کے درمیان اگر خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا. تو یہ نظام درہم برہم اس لیے نہیں ہے کہ یہ اکیلا ہے، واحد ہے، ایک ہے، اس کی وجہ سے یہ نظام جو ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے. اب توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو ذات اور صفات میں ایک ماننا اور ذات اور صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ توحید ہے. توحید کے تقاضے اور توحید میں تو بہت بڑے ابحاث ہیں، لیکن یہاں پر کتاب کی مناسبت سے سبق کی مناسبت سے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں بھی توحید بیان ہوا ہے، ساتھ میں رسالت بھی ہے. پھر اس کے بعد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس میں بھی توحید کا بیان ہے. پھر تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ، اس میں بھی توحید کا بیان ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تمام کلموں میں توحید کا بیان ہوا ہے. اس کے ساتھ دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے رسالت ہے. اور رسالت کا معنی ہے پیغام پہنچانا. اب پیغام پہنچانا اس لفظ کا معنی ہے. باقی اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام نازل کیے ہیں